اچھا، اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مہر لگائے ہوئے اعمال نامے لائے جائیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے اس کو پھینک دو اور اس کو قبول کر لو۔ فرشتے عرض کریں گے آپ کی عزت کی قسم، جو کچھ اس نے عمل کیا ہے ہم نے وہی لکھا ہے، اپنی طرف سے کوئی غلطی یا اضافہ نہیں کیا ہے۔ اللہ عز و جل فرمائیں گے یہ عمل میری رضا کے لیے نہیں تھا۔ اللہ اکبر، ان ھذا کان لغیر وجہی، یہ میرے لیے نہیں تھا، مجھے پلیز کرنے کے لیے نہیں تھا، میری رضا کے لیے نہیں تھا۔ وَأَنَا لَا أَقْبَلُ الْيَوْمَ إِلَّا مَبْتَغِي بِهِ وَجْهِي، اور آج میں صرف وہی عمل قبول کروں گا جو میری رضا جوئی کے لیے کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے ہمیں کہ ہم ایسا کوئی بھی عمل کریں، اور اگر کیا ہے تو اللہ معاف کرے، اور اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے کہ عمل صرف اللہ کے لیے ہو۔ اس حدیث کو امام دار قطنی نے سنن دار قطنی میں باب النیہ میں نقل کیا ہے، امام بزار نے اور امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، اور پھر الترغیب و ترہیب میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے۔ اسی ضمن میں حضرت شمر ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حساب کے لیے انسان کو پیش کیا جائے گا، اس کے اعمال نامے میں پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ اللہ عز و جل فرمائیں گے تو نے ایسے اور ایسے دن میں اس لیے نماز پڑھی تھی تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں نمازی ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، خالص اعمال میرے لیے ہیں۔ تو نے ایسے اور ایسے دن روزہ رکھا تھا تاکہ فلاں لوگ کہیں کہ تو فلاں آدمی بڑا روزے دار ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، خاص اعمال میرے لیے ہیں۔ اسی طرح سے یکے بعد دیگرے اس کے اعمال مٹائے جائیں گے حتیٰ کہ اس کے صحیفے میں کچھ باقی نہ رہے گا۔ اس وقت اس کے اعمال لکھنے والے فرشتے کہیں گے اچھا تو غیر اللہ کے لیے ریاکاری کے عمل کیا کرتا تھا۔ معاذ اللہ۔ اس روایت کو التذکرۃ فی احوال الموتى و امور الآخرہ میں اور البدور السافرہ میں روایت کیا گیا ہے۔ تو یہ حضرت شمر ابن عطیہ کا قول ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول ہے کہ اس طرح کا معاملہ اس دن ہوگا کہ آہستہ آہستہ کر کے یہ چیزیں مٹائی جائیں گی۔ اچھا، اسی طرح ایک حدیث آتی ہے، یہ تو قول تھا نا، اب ایک حدیث آتی ہے۔ یہ حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، امام احمد اس کو مسند امام احمد میں روایت کرتے ہیں، اس کو شعب الایمان میں امام بیہقی لے کے آئے ہیں، اور اس کو صحیح ابن حبان میں باب الاخلاص و اعمال السر اس کے اندر روایت کیا گیا ہے، اور اس کو البدور السافرہ میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید بن ابو فضالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ اولین و آخرین سب مخلوقات کو جمع کریں گے تو ایک منادی ندا کرے گا، جس نے اپنے اعمال اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تھا تو اس کا ثواب بھی اسی شریک سے طلب کرے، اللہ شرکا کے شریک کرنے سے بری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے احوال پہ رحم کرے۔ اسی ضمن میں علماء شرک اصغر کو بھی لے کے آتے ہیں کہ شرک اصغر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اتقوا الشرک الاصغر، اتقوا الشرک الاصغر، کہ چھوٹے شرک سے بچو۔ تو صحابہ نے کہا قالوا وما الشرک الاصغر، حضور یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ قال الریا، کہ ریا کرنا، غیر اللہ کو دکھانے کے لیے عمل کرنا۔ جس دن اللہ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے، ریاکاروں کو فرمائیں گے جن کو تم دنیا میں اعمال دکھلاتے تھے ان کے پاس چلے جاؤ اور دیکھو تم کو ان سے کوئی خیر ملتی ہے، حالانکہ اس وقت سب خیر کے محتاج ہوں گے اور خیر صرف اللہ کے پاس ہوگی۔ تو اللہ ان کو یہ بتانے کے لیے کہیں گے جاؤ جن کے لیے عمل کرتے تھے آج ان سے جا کے اجر لے کر آؤ، میرے لیے کیا ہوتا تو میں اجر دیتا۔ اللہ محفوظ رکھ، باری تعالیٰ محفوظ رکھ کہ ہم ریا کریں۔ بہت چھپا ہوا شرک ہے، یہ بہت چھپا ہوا شرک ہے، کبھی انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا،
وہ ریا کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے دین کی اشاعت و تبلیغ میں بہت سنبھل کے ہمیں چلنا پڑتا ہے کہ آپ کے سامنے کبھی بہت ساری باتیں کرتے کرتے وہمات بھی آتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد بعض دفعہ پھر تربیت نفس کی طرف توجہ دینی پڑتی ہے۔ کچھ ایسے معاملات اور حالات اپنی زندگی میں تبدیل کرنے پڑتے ہیں جس سے پھر ہمارا نفس قابو میں رہے۔ ہر ایک کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے بھائی، ہم میں سے کوئی نفس سے بری تو نہیں ہے۔ وما ابرئ نفسی، قرآن کہتا ہے وما ابرئ نفسی، ہم نفس سے بری تو نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ اب اس نفس کو کنٹرول کرنا ہمارا کام ہے۔ تو اللہ سے ہم خاص التجا کرتے ہیں، اور ہمارے لیے تو زیادہ مسئلے ہوتے ہیں۔ لوگ محبت کرتے ہیں اور اس سے کبھی نفس موٹا ہو جاتا ہے کہ دیکھو فلاں نے تم سے اتنی محبت کا اظہار کیا، تعریف کی، پھر اپنے نفس کو قابو رکھنا پڑتا ہے۔ اور پھر اس کے مختلف طریقے ہیں، ہر انسان کے لیے الگ الگ ہوتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کا نفس الگ الگ ہے۔ میں ویسی بہت گناہ گار آدمی ہوں، تو اس لیے جو ہے اللہ ہم سب کے اعمال کو قبول کرے، اور ہم سب کو گناہوں سے بچائے، اور ریا سے بچائے، اور ہمارے اعمال کو ضائع ہونے سے بچائے۔